الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا و آدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل دراست النحو کتاب کے تقریباً 3 اسباق ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل چوتھا سبق پڑھیں گے، تو آئیے بلا سے تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے بعض اقسام کو ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ عز وجل مزید بعض اقسام کے تعلق سے آج پڑھیں گے۔ دیکھیں نمبر 19، اسم ظرف۔ اسم ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو زمان یا مکان پر دلالت کرے۔ جو اسم زمان پر یعنی کسی زمانے پر اور جو اسم مکان پر یعنی کسی مکان پر دلالت کرے اسے کہیں گے اسم ظرف۔ اسم ظرف کیا ہے؟ وہ اسم جو زمان یا مکان پر دلالت کرے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسم ظرف کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کچھ شرائط کے ساتھ مبنی ہوتے ہیں، اگر وہ شرط نہ پائی جائیں تو معرب ہوتے ہیں۔ دیکھیں بعض ظروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے اذ، اذا، متی، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، غوز، اینا، انا، لدا، لدن۔ یہ جو اسماء ظروف ہیں، اذ ہے، اذا ہے، اذ کا معنی بھی جب ہوتا ہے، اذا معنی بھی جب ہوتا ہے، متی یعنی کب، کیفا یعنی کیسا، ایانا یعنی جب، اس طرح مختلف معنی ہیں۔ امسی یعنی گزشتہ کل، مذ یعنی سے، منذ معنی بھی سے، قط یعنی کبھی، غوز اس کا معنی بھی کبھی، اینا یعنی کہاں، انا یعنی کہاں، لدا یعنی پاس، لدو یعنی پاس، اس سب کا معنی ہے۔ تو یہ جو اسماء ہیں اذ، اذا، متی، کیفا، ایانا، امسی، مذ، منذ، قط، غوز، اینا، انا، لدا، لدن، یہ تمام اسماء ظروف مبنی ہوتے ہیں، یہ کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ عامل کی وجہ سے ان کے آخر میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اپنے حالت میں برقرار رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی امسی ہو، کبھی امسا، کبھی امسو، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ امسی ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح کیفا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی عامل کی وجہ سے کیفی ہو جائے یا کیفو ہو جائے یا کیفا کبھی آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہی کیفا استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ اسماء جو ہیں مبنی ہیں، یہ اسماء ظروف ہمیشہ مبنی ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ اور بعض ظروف ایسے ہیں کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو وہ ضمہ پر مبنی ہوں گے ورنہ معرب، جیسے قبل، بعد، فوق، تحت، قدام، خلف، وراء، امام، اسفل، دون۔ یعنی یہ جو اسماء ہیں قبل، بعد وغیرہ، یہ ایسے اسماء ہیں کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو یہ مبنی ہوں گے۔ اب اسے سمجھیں کہ محذوف منوی سے مراد کیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اسم ظرف ہو، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مضاف ہوگا یا مضاف نہیں ہوگا اولاً۔ اگر مضاف نہیں ہے تب بھی معرب ہے، مبنی نہیں۔ اگر مضاف نہیں ہے تو معرب ہے، مبنی نہیں۔ جو اوپر اسماء ظروف مبنیہ استعمال ہوئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ یعنی جو اوپر استعمال بتایا نا کہ یہ ظروف ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو باقی ظروف ہیں تو ان کی 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ مضاف ہوں گے یا مضاف نہیں ہوں گے۔ اگر مضاف ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا مضاف الیہ جو ہے یہ مذکور ہے یا نہیں ہے۔ مضاف ہوں گے اگر تو ان کا مضاف الیہ مذکور ہوگا یا مذکور نہیں ہوگا۔ اگر ان کا مضاف الیہ مذکور ہوگا تب بھی یہ معرب ہوں گے، اور اگر یہ مضاف ہوں لیکن ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہوں، اس کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو بلکہ محذوف ہو، تو اب دیکھا جائے گا کہ محذوف ہونا بھی 2 طرح سے ہوتا ہے۔ یعنی مضاف الیہ کون ہے وہ معلوم نہیں ہوتا، مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوتا ہے۔ نسیہ منسیہ کا کیا معنی کہ کس کی طرف یہ مضاف ہو رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہے، ذہن میں وہ بات موجود ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی یہ اسماء جو ہیں معرب ہوں گے۔ ہاں اگر مضاف الیہ ذہن میں موجود ہو لیکن لفظ میں مذکور نہ ہو، اسے کہتے ہیں محذوف منوی، یعنی دل میں تو اس کی نیت ہے، اس کی نیت تو کی گئی ہے لیکن وہ عبارت میں موجود نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ جو ہے عبارت میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے، تو اسے کہیں گے محذوف منوی۔ اس صورت میں یہ جو اسماء ظروف ہیں مبنی ہوں گے جب ان کا مضاف الیہ یعنی قبل، بعد، فوق، تحت وغیرہ کا جو مضاف الیہ ہے یہ محذوف منوی ہو اور یہ مضاف ہوں۔ اگر مضاف نہ ہو تب بھی یہ معرب ہوں گے۔ مضاف ہوں اور ان کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تب یہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ اب دیکھیں نمبر 20 میں
اس میں کنایہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کنایہ وہ اسم اس اسم کو کہتے ہیں جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ جو اسم کوئی بھی اسم ہو، اگر وہ کسی مبہم بات پر یا مبہم عدد پر دلالت کرتا ہے تو اسے کہیں گے اسم کنایہ۔ اسم کنایہ کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ اسم جو کسی مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ جیسے مبہم عدد کے لیے کم، کذا کا اجن، کم کذا کا اجن، یہ مبہم عدد پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور مبہم بات کے لیے کیتا و زیتا، یعنی کیتا اور زیتا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کیتا زیتا یعنی ایسا ایسا، ایسا ایسا، تو اس کا کیا معنی؟ یہ مبہم بات ہے نا، کیا بات، اس نے ایسا ایسا کہا، اس نے ایسا ایسا کہا، تو ایسا ایسا جو یہاں پہ ہے معنی کیتا زیتا وغیرہ، یہ مبہم بات ہے، کیا بات ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ کیتا زیتا یہ مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اسم کنایہ اس اسم کو کہیں گے جو مبہم عدد پر دلالت کرے یا مبہم بات پر دلالت کرے۔ اب یہاں سے مرکب بنائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مرکب بنائی 9 ہیں، یہ بھی اسم غیر متمکن میں سے ہے، اسم غیر متمکنہ میں سے۔ مرکب بنائی 9 ہیں: 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، یعنی 11 سے لے کے 19 تک جو اسماء عدد ہیں یہ مرکب بنائی کہلاتے ہیں۔ مرکب بنائی کے دونوں جز جو ہیں یہ مبنی پر فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ پہلا جز جیسے 11 میں 2 جز ہیں، ایک جز ہے احدہ، دوسرا جز ہے عشرہ۔ اسی طرح 12 میں بھی 2 جز ہیں، اتنا ایک جز ہے، عشرہ ایک جز ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ مرکب بنائی کے دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں مگر 12 کا پہلا جز معرب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی 12 کا جو پہلا جز ہے اثنا، یہ معرب ہوتا ہے، کبھی اتنا ہوتا ہے کبھی اتنا ہی ہوتا ہے، تو 12 کا پہلا جز جو ہے یہ معرب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 11 سے لے کر کے 19 تک کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں، یعنی فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 22، اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ۔ کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معرفہ بھی نہ ہو نکرہ بھی نہ ہو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ، نکرہ۔ اب معرفہ اور نکرہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز سمجھی جائے، جیسے عیسیٰ، ابراہیم، کوفہ، بصرہ۔ دیکھیں عیسیٰ ایک خاص آدمی کا نام ہے، ہم اسی آدمی کے لیے لفظ عیسیٰ کہیں گے، کسی دوسرے کے لیے عیسیٰ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی جب ہم عیسیٰ کہتے ہیں تو اس سے ایک خاص آدمی، خاص ذات سمجھ میں آتی ہے، تو اس سے ایک معین چیز سمجھی گئی، تو یہ ہوا معرفہ۔ اسی طرح ابراہیم ہے، یہ بھی ایک خاص آدمی کا نام ہے، اس سے بھی ایک معین چیز، ایک معین ذات سمجھی جا رہی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ کوفہ ایک جگہ کا نام ہے، جب ہم کوفہ کہتے ہیں تو اس سے ایک مخصوص جگہ سمجھ میں آتی ہے، دوسری جگہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم ہر جگہ کو کوفہ نہیں کہہ سکتے بلکہ ایک خاص جگہ کو کوفہ کہیں گے، تو یہ کیا ہے؟ کوفہ ایک معین جگہ کا نام ہے، معین چیز کا نام ہے، تو کوفہ معرفہ۔ اس طرح بصرہ بھی ہے کہ بصرہ بھی ایک خاص جگہ کا نام ہے، اور اس کا اطلاق یعنی بصرہ کا اطلاق ہر جگہ کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم جاجپور کو یا اڑیسہ کو یا پھر کسی بھی اور شہر کو، حیدرآباد وغیرہ کو ہم بصرہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ بصرہ ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو ہم اس کے لیے استعمال کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لفظ بصرہ جو ہے یہ ایک خاص جگہ پر دلالت کرتا ہے، ایک معین چیز پر دلالت کرتا ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کی تعریف کیا ہوئی؟ معرفہ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین چیز سمجھی جائے، جانی جائے۔ اور نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے معین چیز نہ سمجھی جائے، جس اسم سے کوئی معین چیز نہ سمجھی جائے تو اسے کہیں گے نکرہ۔ جیسے رجلن کا معنی ہے کوئی آدمی، کوئی مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، رجلن کوئی مرد، ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص مرد کو رجلن کہا جائے۔ جب رجلن کہیں گے تو اس میں زید بھی آ سکتا ہے، بکر بھی، خالد بھی، کوئی بھی آ سکتا ہے، رجلن کے اندر سب کا احتمال ہے۔ تو رجلن کیونکہ اس سے کوئی معین ذات نہیں سمجھی جا رہی ہے لفظ رجل سے، کیونکہ لفظ رجل جو ہے یہ کسی معین ذات پر دلالت نہیں کر رہا ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ اس طرح فرسن یعنی کوئی بھی اونٹ،
تو یہ بھی کسی معین ان پر دلالت نہیں کر رہی ہے، اس لفظ سے دلالت نہیں کر رہا ہے، اس لیے کیا ہے یہ نکرہ ہے۔ کوئی معین کوئی خاص چیز نہیں سمجھی جا رہی ہے، کوئی خاص قسم کے گھوڑے نہیں سمجھے جا رہے ہیں، تو اسے ہم کہیں گے نکرہ۔ نکرہ کی علامت اردو میں یہ ہے کہ اس کے شروع میں کوئی لگانا صحیح ہو، یعنی جس لفظ کے شروع میں کوئی لگانا صحیح ہو، درست ہو، تو ہم اسے کہیں گے نکرہ۔ اردو میں جس کے شروع میں ہم کوئی لگا سکتے ہیں، لفظ کوئی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے۔ جیسے کسی کا نام زید ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زید، بلکہ ہم زید ہی کہیں گے کہ وہ زید مطلق زید ہی استعمال کریں گے۔ ہاں اگر کوئی نکرہ اس میں ہم استعمال کریں، جیسے ہمیں مرد کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ کوئی مرد آیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پہ جو مرد ہے یہ نکرہ ہے۔ تو زید آیا ہم یہ کہنا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کوئی زید آیا، بلکہ کہیں گے زید آیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم زید کہیں گے تو اسے ایک معین ذات سمجھی جائے گی، پھر کوئی لگانا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ نمبر 23، معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ معرفہ کی کل 7 قسمیں ہیں۔ اول ضمیر، جیسے ہوا، انا وغیرہ جو ہیں ضمیر، جو کہ اس میں ظاہر کے مقام میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ضمیر۔ نمبر 2 دوم اسم اشارہ۔ اسم اشارہ یعنی وہ اسماء جن کے ذریعے سے کسی دکھنے والی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ھذا، ذالک وغیرہ جو ہیں۔ دوم اسم اشارہ۔ سوم اسم موصول، جیسے الذی، اللذان وغیرہ، یعنی وہ اسماء جو صلہ سے ملے بغیر جملے کا مکمل جز نہیں بنتے۔ اسم موصول جیسے الذی، اللذان وغیرہ، یہ بھی جو معرفہ کی اقسام میں سے ہیں، معرفہ کی قسم سے ہیں، یہ بھی معرفہ ہیں۔ چہارم علم، جیسے عیسیٰ، اسے علم پڑھنا ہے، اسے علم نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چہارم علم، جیسے عیسیٰ، عیسیٰ ایک آدمی کا نام ہے، علم ہے، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ پنجم معرفہ الف لام، یعنی جو الف لام کے ذریعے سے معرفہ ہو۔ آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ اگر نکرہ پر الف لام داخل کر دیا جائے، جو تعریف کا الف لام ہے، تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو پنجم میں کیا ہے؟ معرفہ الف لام، یعنی جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہو، جیسے الرجل ہے۔ الرجل سے ایک خاص آدمی سمجھا جا رہا ہے، دیکھیں ایک ہے الرجل، ایک ہے رجولن، دونوں میں فرق ہے۔ رجولن سے کوئی بھی مرد سمجھا جا سکتا ہے، یعنی رجولن اسے کوئی خاص آدمی نہیں معلوم ہو رہا ہے، رجولن کسی خاص ذات پر دلالت نہیں کر رہا ہے، لیکن الرجل ایک خاص ذات پر دلالت کر رہا ہے، یعنی اس سے پہلے جس کا ذکر ہوا ہوگا اس سے مراد وہی ہوگا۔ تو رجل میں جو الف لام ہے، یہ الف لام تعریف کا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ الرجل یہ معرفہ ہے اور رجل نکرہ ہے۔ پنجم معرفہ الف لام، یعنی جو الف لام کے ساتھ معرفہ ہو۔ ششم معرفہ بالندا، یعنی جس کو ندا کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ جیسے مثال دیکھیں، رجل ہے نا، رجل کو جب ہم پکاریں گے، جیسے کوئی کہے یا رجلو، تو یہاں پہ یا رجلو جو ہوگا یہ معرفہ ہوگا، یعنی کیونکہ جب آدمی پکارے گا، جب انسان کسی کو پکارے گا، سامنے اسے دیکھ رہا ہوگا، اب دیکھ رہا ہوگا اور اسے پکارے گا، اے مرد، اے مرد سنیے، اے فلاں سنیے، یا پھر کسی کا نام نہیں معلوم ہے تو اسے کہیں گے حضرت سنیے، کس طرح بلاتے ہیں نا، تو کیونکہ وہ خاص ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ معلوم ہے، اور وہ سمجھا بھی جا رہا ہے، یا زید یا رجل سے اس وقت وہی شخص سمجھا جا رہا ہے جس سے وہ بلا رہا ہے اشارہ کر کے، تو وہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ یا رجلو میں جو رجل ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ اور یا زید، تو یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، یعنی جس کو ندا کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو۔ جیسے بہت سارے مرد ہیں، اور جب ہم مطلق رجل بولتے تو اس میں سب مرد مراد ہو سکتے تھے، لیکن جب ایک آدمی نے ان مردوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے اسے بلایا کہ آپ آئیے ادھر، آپ آئیے، تو وہ معین ہو گیا، وہ خاص ہو گیا، کس کے ذریعے سے؟ بلانے کے ذریعے سے، اے فلاں، یا پھر اے مرد، ایک خاص مرد کو بلا رہا ہے، تو اس طرح وہ جو جس سے بلا رہا ہے وہ خاص ہو گیا، اگرچہ لفظ مرد یہاں پہ استعمال کر رہا ہے، اگرچہ لفظ رجل استعمال کر رہا ہے، لیکن ایک خاص آدمی کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا۔ کیوں معرفہ ہوا؟ ندا کی وجہ سے۔ وہی فرما رہے ہیں، معرفہ کی چھٹی قسم ہے معرفہ بالندا، یعنی جسے ندا کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے یا رجلو۔ ہفتم مضاف بمعرفہ، یعنی جو معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا ہو۔ یاد رہے کہ جو معرفہ کے جو
اقسام یہاں بیان کیے گئے ہیں، معرفہ کی جو 6 اقسام ابھی گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی کی طرف اگر کوئی نکرہ مضاف ہو، اگر اس میں ضمیر کی طرف نکرہ مضاف ہو یا اس میں اشارہ کی طرف نکرہ مضاف ہو، تو ان میں جو اقسام ہیں ان میں سے اگر کسی کی طرف کوئی نکرہ مضاف ہو تو وہ نکرہ جو ہے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ نمبر 7 میں، نمبر 7 میں مضاف بمعرفہ، یعنی جو مضاف ہونے کے سبب معرفہ ہوا ہے۔ کس کی طرف مضاف ہونے کے سبب؟ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے سبب جو معرفہ ہوا ہے، یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے۔ دیکھیں پہلی مثال ہے غلامہ۔ غلامہ یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوا ہے، جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اس میں ضمیر معرفہ کی قسم ہے۔ لفظ غلام جو کہ نکرہ تھا، جب وہ معرفہ کی ایک قسم کی طرف مضاف ہوا تو یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ غلام ھذا، یہاں پہ لفظ غلام جو ہے یہ اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہے، اس لیے معرفہ ہے۔ غلام الذی عندی، یہاں پہ لفظ غلام یہ الذی یعنی اس میں موصول کی طرف مضاف ہے، جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے، اس لیے یہاں پہ غلام معرفہ ہے۔ غلام عیسیٰ، یہاں پہ غلام ایک علم کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے یہاں پہ غلام جو ہے معرفہ ہے۔ غلام اخت الرجل، یہاں پہ جو غلام ہے یہ کیونکہ اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے جو خود مضاف ہے ایک معرفہ کی طرف، تو اس طرح یہ بھی معرفہ ہوا۔ یعنی یہ معرفہ کی اقسام ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جو مثال یہاں بیان کی، غلام ہو، غلام ھذا وغیرہ، یہاں پہ لفظ غلام ان اسماء کی طرف مضاف ہوا ہے جو معرفہ کی اقسام میں سے ہیں۔ فائدہ: ندا سے اگر تعین کا قصد نہ ہو تو منادہ معرفہ نہ ہوگا، یعنی کوئی پکارے مگر کسی ایک کو نہ پکارے، کسی خاص آدمی کو نہ پکارے، کوئی آدمی معین نہ ہو، تعین نہ ہو، تو اس وقت ندا کے ذریعے سے کوئی معرفہ نہیں بنے گا۔ جیسے کسی کو بھی پکارے، کوئی اندھا پکارے، فرما رہے ہیں دیکھیں، ندا سے اگر تعین کا قصد نہ ہو تو منادہ معرفہ نہ ہوگا۔ جیسے اندھا پکارے یا رجلاً خذ بیدی، یوں ہی جب اضافت لفظیہ ہو تو مضاف معرفہ نہ ہوگا، جیسے حسن الوجہ۔ یہ دو صورت ایسے بیان کر رہے ہیں جہاں پہ معرفہ نہیں بن پائے گا، کیونکہ مضاف سے اس میں معرفہ بن جاتا ہے، لیکن یہاں مضاف کی ایک ایسی صورت بیان کر رہے ہیں، اضافت کی ایک ایسی صورت بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نکرہ معرفہ نہیں ہوگا۔ اور پہلے بیان کے کیونکہ ندا کے ذریعے سے بھی جو نکرہ ہے یہ معرفہ بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک صورت بیان کی ایسی جس صورت میں اگرچہ ندا پائی جائے تب بھی وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ وہ صورت کیا ہے؟ اگر کوئی اندھا شخص پکارے اور اس میں تعین نہ ہو، کیونکہ اندھا ہے، وہ کسی ایک کو متعین کر کے اسے نہیں پکار رہا ہے، بہت سارے ہیں پکار رہا ہے، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ، اے مرد میرا ہاتھ پکڑ، وہ کسی ایک کو نہیں پکار رہا ہے، بلکہ کوئی جتنے بھی وہاں موجود ہیں اس میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی کو بھی وہ پکار رہا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی میرے ہاتھ کو پکڑے اور میری مدد کرے۔ تو اسے معلوم کیا ہوا کہ یہاں اندھے کی جو پکار ہے نا، وہ کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہوتی، کسی معین آدمی کے لیے نہیں ہوتی، تو اندھے کی پکار جو ہے اس وقت کیا ہوگی؟ یہ معرفہ نہیں بنائے گی، کسی اسم کو معرفہ نہیں بنائے گی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اندھا پکارے یا رجلاً خذ بیدی، تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہی رہے گا۔ اور اضافت لفظیہ کے ذریعے سے اگر کوئی اسم مضاف ہو تو اس وقت وہ اسم جو ہے وہ نکرہ ہی رہے گا، معرفہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ اضافت کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معنویہ، نمبر 2 لفظیہ۔ اب اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں، اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں، یہ آپ انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ تو اضافت لفظیہ معنویہ کی مختصراً تعریف یہاں سماعت فرما رہے ہیں۔ اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہیں گے جہاں صفت کا صیغہ یعنی اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تمثیل وغیرہ۔ اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہیں گے جہاں یا جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف یعنی مفعول وغیرہ کی طرف مضاف ہو، تو اسے کہیں گے اضافت لفظیہ۔ اور جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو اسے اضافت معنویہ کہیں گے۔ یا تو یعنی جس کی ہم اضافت کر رہے ہیں وہ صفت کا صیغہ ہی نہ ہو تب بھی اضافت معنویہ، یا صفت کا صیغہ تو ہو لیکن وہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو،
بلکہ کسی دوسرے کی طرف مضاف ہو تب بھی یہ اضافت معنویہ ہوگا۔ تو اضافت معنویہ میں جو ہے نا معرفہ بنتا ہے اس میں، یعنی جس کو ہم مضاف بناتے ہیں، اس کو مضاف بنا کر کے اس کی اضافت کرتے ہیں کسی دوسرے کی طرف، اگر وہاں پہ اضافت معنوی ہو تب وہ اسم معرفہ بنتا ہے۔ اگر اضافت لفظی ہو، یعنی اگر صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہا ہو، اس صورت میں صفت کا صیغہ معرفہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، وہی فرما رہے ہیں کہ جب اضافت لفظیہ ہو تو مضاف معرفہ نہ ہوگا، یعنی جو صفت کا صیغہ ہے وہ معرفہ نہیں ہوگا۔ نمبر 12 نمبر 24، اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ کوئی بھی اسم ہو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذکر بھی نہ ہو یا پھر مؤنث بھی نہ ہو، یا پھر یعنی کوئی بھی اسم ہو دونوں میں سے ایک ہوگا ہی، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ اب ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ بیان کریں گے۔ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل۔ مذکر اس اسم کو کہیں گے جس میں علامت تانیث نہ ہو، بس اتنا یاد رکھیں۔ اب علامت تانیث کیا ہے، ایک سوال تو پیدا ہو رہا ہے نا، اب بتائیں گے انشاءاللہ آگے کہ علامت تانیث کیا ہیں۔ اب اتنا یاد رکھیں کہ جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے اسے کہیں گے مذکر۔ مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امراتن۔ جس اسم میں تانیث کی علامت ہو، مؤنث ہونے کی علامت ہو، اسے کہیں گے مؤنث۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ تانیث کی علامتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں، مثالوں کے ساتھ بیان کریں گے۔ علامات تانیث 4 ہیں، اکثر کتابوں میں 3 ملیں گی لیکن یہاں پہ 4 مذکور ہے۔ کون سی علامت یہاں پہ انہوں نے اضافہ کیا ہے اسے میں بتاتا ہوں۔ علامت تانیث 4 ہیں۔ نمبر 1، تائے متحرکہ جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے، وہ متحرک تا جو وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے، جیسے طلحہ کے آخر میں جو تا ہے یہ وقف کی حالت میں ہا سے بدل جاتی ہے، طلحہ۔ طلحتو ہم وقف کی حالت میں نہیں کرتے بلکہ طلحہ پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ طلحہ کے آخر میں جو تا ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ نمبر 1، پہلی علامت کیا ہوئی، تائے متحرکہ جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے۔ دوسری علامت ہے الف مقصورہ زائدہ، جیسے حبلہ۔ الف مقصورہ اور زائدہ بھی ہو، اگر الف مقصورہ اصلی ہو تو وہ علامت تانیث نہیں ہوگی، وہ الف مقصورہ جو زائدہ ہو وہ علامت تانیث ہے۔ اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں، الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہیں ہوتا، جس الف کے بعد حمزہ نہیں ہوتا اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ یہ ہوئی دوسری علامت۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ، جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو۔ الف ممدودہ کی تعریف لگ یاد کر رہے ہیں اسی میں کہ الف ممدودہ جس کے بعد حمزہ زائدہ ہو، یعنی جس الف کے بعد حمزہ زائدہ ہوتا ہے اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور الف ممدودہ کا ہونا یہ بھی تانیث کی علامت ہے، جیسے حمراء۔ دیکھیں حمراء کے آخر میں حمزہ ہے، یعنی الف کے بعد ایک حمزہ زائدہ ہے، تو حمراء یہ مؤنث ہے کیونکہ اس میں علامت تانیث الف ممدودہ پائی جا رہی ہے۔ اور چوتھی علامت ہے تائے مقدرہ، مصنف نے یہاں پہ اسے بیان کیا ہے، حالانکہ کچھ کتابوں میں یہ مذکور ہے کچھ کتابوں میں مذکور نہیں ہے، یعنی دوسری کتابوں میں کس طرح مذکور ہے، وہ مطلقاً تا کہتے ہیں کہ تا کا ہونا یہ تانیث کی علامت ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ تا کی 2 قسمیں بنا دی ہیں، پہلے جو بیان کی سب سے پہلے تائے متحرکہ جو حالت وقف میں ہا بن جاتی ہے اسے الگ سے بیان کیے، اور پھر باتیں بتا رہے ہیں کہ تائے مقدرہ، تو اس طرح انہوں نے 4 علامت بنا دی ہیں۔ اور بعض کتب میں کیا ہے وہ مطلق تا بیان کرتے ہیں، تو تا میں تائے مقدرہ بھی آ جاتی ہے اور تائے متحرکہ بھی آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ جو ایک لفظ ہے تا کا ہونا یہ دونوں کو شامل ہے، اس لیے ان کے نزدیک 3 ہیں، یعنی اختلاف کسی میں نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہ انہوں نے یعنی جنہوں نے 3 علامت تانیث بیان کی ہیں ان کے نزدیک کیا ہے، جب وہ تا بولتے ہیں تا سے مراد تائے مقدرہ بھی ہوتی ہے اور تا سے مراد تائے متحرکہ بھی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہاں پہ کیونکہ مصنف رحمہ 4 بیان کر رہے ہیں اس لیے دونوں کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں، تائے متحرکہ کو الگ اور تائے مقدرہ کو الگ۔ دیکھیں سب سے آخری علامت ہے تائے مقدرہ، جیسے اردن کہ اصل میں یہ اردتن تھا، اردن اصل میں کیا تھا، اردتن، تو یہاں پہ جو اردن میں جو ہے نا تا مقدر ہے کیونکہ اردن اصل میں اردتن تھا، اس لیے کہ
اردن کی تسخیر اریدتن ہے، اور تسخیر میں اسم کے سب حروف ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم بات ہے کہ آپ یاد رکھیں، یعنی کسی اسم کی اصلیت معلوم کرنا ہو نا، تو اس کو یا تو تصغیر کی طرف پھیرا جاتا ہے یا پھر جمع مکسر کی طرف پھیرا جاتا ہے۔ یعنی اسم کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے تصغیر اور جمع مؤنث کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ تصغیر میں اریدتن تا موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا تا، یہ اردن جو ہے یہ مؤنث ہے، کیونکہ اس کے اصل میں تا موجود ہے۔ اور آخر میں بیان کر رہے ہیں، جس مؤنث میں تا مقدر ہو اس کو مؤنث سماعی اور مؤنث معنوی کہتے ہیں۔ یعنی جس مؤنث میں تا ظاہر نہ ہو، مقدر ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ مؤنث سماعی کہیں گے یا مؤنث معنوی کہیں گے۔ مؤنث سماعی معنوی دونوں کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور اپنے مشورے وغیرہ سے بھی ہمیں نوازیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ان ویڈیوز کو علم دین عام کرنے کی نیت سے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو، کیونکہ اس دور میں علم نحو وغیرہ سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں علم نحو نہیں معلوم ہوگا تو ہم بعض اوقات قرآن وغیرہ غلط پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں علم دین سیکھنے کے لیے حدیث نبوی کو صحیح طرح پڑھنے کے لیے نحو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ نحو خوب عام ہو اور ہر کوئی صحیح طرح علم نحو سیکھ کر کے صحیح طرح قرآن و حدیث پڑھ کر کے اس کا معنی و مفہوم سمجھے۔ اس لیے آپ ان ویڈیوز کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔